بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن اور 18ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون کی پہلی آیت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 پر ہو رہا ہے۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کی کامیابی کی خبر دی ہے کہ جو شخص بھی ایمان والا ہو وہ کامیابی تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے ایمان کے ساتھ مزید کن کن اوصاف کی ضرورت ہے کامیابی کے حصول کے لیے، مزید اگلی 10 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 جو کہ 18ویں پارے کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے، اور اے محبوب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے حبیب، یہ جو کفار آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر پاتے ہیں، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، بازاروں میں بھی جا رہے ہیں، آپ نکاح بھی کر رہے ہیں، اور دیگر جو بشری تقاضے ہیں وہ سب آپ کی ذات سے پورے ہو رہے ہیں، تو ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک بشر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، نہ صرف آپ بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں وہ تمام کے تمام بشری عوارضات کے ساتھ ہی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا وہ سب کے سب بشر تھے۔ اگر کوئی انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بشر نہیں تھے، تو اس طرح کثیر قرآنی آیات کا انکار ہوگا، جس کی وجہ سے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ نظریہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام بشر ضرور تھے، لیکن ان کی بشریت عام لوگوں جیسی نہیں تھی، بلکہ ان کی بشریت اتنی کامل تھی کہ آپ ان کی بشریت تک ایک نورانی مخلوق ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یعنی ان کی بشریت کو آپ اتنا اعلیٰ سمجھ لیں، اتنا بلند سمجھ لیں کہ ان کی بشریت میں کے مقابلے میں کائنات کی کوئی دوسری مخلوق آ ہی نہیں سکتی۔ تو انبیاء علیہم السلام بے شک بشر تھے، لیکن ان کی بشریت عام لوگوں جیسی نہیں تھی بلکہ بڑی بلند اور بڑی بالا تھی۔ اسی طریقے سے ان کی بشریت کے ساتھ ساتھ ان کی ذات میں نورانیت کی جلوہ گری بھی تھی، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ نور اور بشر دونوں تھے۔ پھر اس کے بعد چونکہ 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے، تو سورہ مومنون کے بارے میں مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کو مکی سورت کہا جائے گا۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے مومنین کے اوصاف کو چونکہ ذکر فرمایا، لہٰذا اس مناسبت سے اسے سورہ مومنون کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے عرض کی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے، تو کیا تم سورہ مومنون نہیں پڑھتے؟ پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ یہی اخلاق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سورت چونکہ مکی سورت ہے تو لہٰذا اس کا مرکزی مضمون بھی عقائد پر مشتمل ہے، چنانچہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کے وجود اور نبوت و رسالت کے ثبوت، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں اس بات کی اطلاع دی کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر مختلف دلائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، اور آخرت میں انہیں ملنے والے عظیم جزا یعنی جنت الفردوس کی بشارت بھی اس صورت میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی مختلف مراحل میں جو تخلیق ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک بے جان چیز سے ایک اٹا گٹا انسان بنا دیا، اس کے ذریعے آسمان کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے،
انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا۔ یعنی یہ سارے امور بیان کیے گئے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے بارش کو نازل فرمایا، کس طریقے سے جانوروں کی تخلیق ہوئی، اور ان سارے امور کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے تابع کرنے پر قادر ہے۔ تو اس سے اللہ رب العزت کی قدرت پر استدلال کیا گیا، دلیل پیش کی گئی۔ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو بیان فرمایا۔ پھر دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کے نسبت پر، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی کہ اللہ رب العزت نے تجھے اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تم اس سے عبرت حاصل کرو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔ حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ قیامت کے دن سعادت مند لوگوں اور بدبخت لوگوں، ان دو گروہوں کو بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو مخلوق ہے ان کو ان دو گروہوں میں تقسیم فرما دے گا۔ اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہوا، اگرچہ پھر اس کا تعلق کوئی بہت عالی نسب سے بھی ہو، لیکن وہ نسب پھر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا کو بیان کیا گیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کفار جب میدان محشر میں جائیں گے، وہاں پر عذابات کو دیکھیں گے تو پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں لوٹیں اور نیک اعمال کر کے دوبارہ پھر ہم آخرت میں مبعوث ہوں۔ مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ رب العزت کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ چند اجمالی مضامین آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے کہ جن کا بیان سورہ مومنون میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں کچھ خبریں اور نصیحتیں ہیں، اس پر ہم کلام کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب لوح محفوظ ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص پر اتنی ہی تکلیف، اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یعنی اس کی وسعت سے زیادہ اللہ رب العزت اس پر آزمائش ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں، اللہ رب العزت نے یہ جو خبر ہمیں دی ہے، یقیناً ہمیں اس پر اعتماد بھی کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اب اگر ہم اس خبر پر اعتماد کریں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو آزمائش ڈالی ہے وہ ہماری وسعت سے بڑھ کر نہیں ہے، ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، تو جب کبھی بھی ہم پر آزمائش آئے گی تو اس بات کو سننے کے بعد کہ ہم اس آزمائش کو برداشت کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے لیے صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ عموماً جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش مجھ پر بہت سخت آ چکی ہے اور اب میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اب یہ میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ذات پر اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے، تو یقیناً پھر ہمیں جتنی بھی آنے والی آزمائشیں اس پر صبر کرنے کی طاقت بھی دی گئی ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں اور ذہن بنانے کے بعد یہ سوچیں کہ نہیں، ہم پر جو آزمائش آئی ہے ہم تو اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آزمائش کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اس میں ہم عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے اپنی ذہن کا، اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا قصور ہے کہ جب ہمارے رب نے فرما دیا کہ تم پر تمہاری وسعت سے زیادہ، تمہاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالی جائے گی،
تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس آزمائش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بس ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا کہ جو بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کرنے کی قوت بھی اس پر ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں، تو پھر ہمیں اس کو برداشت کرنا ہوگا اور یہ ہمارے لیے پھر آسان بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ مومنون آیت نمبر 65 سے 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج فریاد نہ کرو۔ یہ کفار سے خطاب کیا گیا کہ آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج فریاد نہ کرو، آج ہماری طرف سے تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہے۔ بے شک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت پر ڈینگے مارتے اور رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے، حق کو چھوڑتے ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کہ تمہیں جب خانہ کعبہ کی تمہیں خدمت کا موقع دیا گیا تو تم یہ سمجھنے لگے کہ تم بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہو چکے ہو، اور پھر اس کے بعد جب تمہیں کوئی نصیحت کی جاتی تھی کہ قرآن کی طرف آؤ، حق کو قبول کرو، تو پھر تم اس نصیحت سے پیچھے پلٹ جاتے تھے۔ یہ آیت بطور خاص کفار مکہ کے بارے میں ہے، لیکن اس سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم چند اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان چند اعمال کو جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کا اختیار کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہمیں کوئی سمجھاتا ہے کہ بھئی اس سے زیادہ افضل عمل کی طرف آؤ اور دیگر نیک کاموں کی طرف آؤ، تو وہاں پر پھر ہم ہوشیاری کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ چند چیزیں اختیار کر لی نا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ لوگوں میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا، پیسہ خرچ کرنا، بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق کو انہوں نے سب کچھ اپنا قرار دیا بہت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، لیکن یہ یاد رکھے گا کہ عام پبلک کی خدمت کرنا ہم پر لازم نہیں ہے، لیکن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے گھر والوں کا نان نفقے کی ادائیگی یہ ہم پر زیادہ ضروری ہے۔ اگر زوجہ کو ہم نان نفقہ پورا نہ دے رہے ہوں اور باہر جا کر خرچ کر رہے ہوں، اسی طریقے سے ہمارے والدین کو ضرورت ہو اور ہم اپنے والدین پر پیسہ خرچ نہ کریں لیکن دوستوں پر، دوسرے غرباء پر پیسہ خرچ کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کو جب سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنی ازواج پہ خرچ کرو، گھر والے تمہارے بیچارے تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر میں کھانے کے لیے صحیح سے موجود نہیں ہیں اور باہر تم جو ہے وہ سخی داتا بنے ہوئے ہو، تو وہ پھر سامنے سے ڈینگے مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت صحیح ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ، گھر والے کون سا بعد میں کام آئیں گے۔ یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے۔ اگر آپ کو مال خرچ کرنے کی شروعات کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تنگ دستی سے باہر نکالنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہلے اپنے گھر والوں کے لیے جو اخراجات تھے ان کا بندوبست فرمایا اور بعد میں جو دیگر لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اس قدر سخی تھے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خرچ ملتا آپ انہیں بھی صدقہ کر دیتی تھیں۔ امہات المومنین کی تو یہ شان تھی، لیکن پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی ذمہ داری تھی پہلے اس کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے مزاج کے یہاں پر لوگ پائے جاتے ہیں کہ چند مستحب اعمال اختیار کر لیں گے، جیسے مثال کے طور پر شعبان میں نوافل ادا کرنا، میلاد میں محفل منعقد کرنا، نیاز کھلاتے رہنا، 11ویں شریف میں ختم قادریہ میں شرکت کر لینا، یہ ساری چیزیں اختیار کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ ان چیزوں کو اختیار کریں، لیکن جب ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی آپ جمعے نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت مسجد میں بھی تو پہنچیں، جماعت کے ساتھ بھی تو نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں یار بس ہم گناہ گار ہیں، ہم تو اپنی بخشش کے لیے چند چیزیں کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت، اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو بے شک اللہ رب العزت چھوٹے سے نیک عمل کی وجہ سے بھی بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مستقل گناہوں میں مبتلا رہے اور اللہ رب العزت کی رحمت پر بھی بھروسہ کرے تو وہ سب سے بڑا احمق ہے۔ یہ مفہوم ہے سرکار علیہ السلام کے فرمان کا۔ تو ہمیں بھی پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنا معیار بنا لیا ہے، جیسے کفار مکہ خدمت کعبہ کو معیار بنانے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے لیے یہ کافی ہے، اسی طریقے سے ہم نے بھی چند چیزوں کو معیار بنا لیا اور اس کو معیار بنانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ہمارے لیے کافی ہے، اب چاہے اس کا درجہ مستحب کا ہو، ہم نے یہ کر لیا بس، اب ہمیں نہ فرائض کی ادائیگی کی ضرورت ہے نہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بس ہم تو یہی اختیار کریں گے۔
ان ساری چیزوں کو اختیار کرنے کی شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ فرض نمازیں ہیں۔ آپ فرض نمازیں ادا کریں، ان تمام چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ فرض علوم ہیں۔ آپ علم دین جو فرض ہے وہ تو سیکھیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں، عقیدے سیکھتے نہیں ہیں اور چند مستحبات میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب ان کو سمجھایا جائے تو سامنے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دیا ہے اس معیار کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مومنون آیت نمبر 115، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اس میں انسان کو خطاب کیا گیا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑا مقصد دیا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں پر لوگ بیکار قسم کی چیزوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ دنیاوی ترقی کے لیے، دنیاوی بھاگ دوڑ کے لیے تو ہمارے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کوئی بے مقصد نہیں کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد جو تم نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے، مجھے اچھی جاب مل جائے، میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بھی بن جائیں گے، تب بھی آپ کو مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ زندگی میں آپ 3 وقت سے زیادہ کھا نہیں سکتے، 3 وقت کے اندر بھی آپ لمیٹڈ کھانا تناول کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اگر آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بھی بن بھی گئے اور ساری خواہشات آپ نے اپنی پوری کرنے کی کوشش بھی کر لی، تب بھی اس کے بعد پھر کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ زندگی کی تمام خواہشات پوری کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ موجود ہو تو اب اس پیسے کا کیا کریں گے؟ لیکن اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی یہ ایک ایسا عظیم مقصد ہے کہ جس قدر اس مقصد میں اپنی زندگی کو لگائیں گے، اس قدر آپ کے سامنے راز کھلتے رہیں گے اور آپ اللہ رب العزت کی قدرت کے نظارے کریں گے، اور ایسے ایسے اللہ رب العزت آپ کے سامنے سے پردے اٹھائے گا کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے اور اس کے اندر 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 35 سے 40، اس میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ اس مناسبت سے اس کو سورہ نور کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعب الایمان کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ یعنی مردوں کو سورہ مائدہ سکھانے کا حکم اس لیے ہے کہ وہاں پر خاص مردوں کو نصیحت کی گئی ہے، ان کو تنبیہ کی گئی، اور سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بطور خاص عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، ان کو حیا کا حکم دیا گیا ہے کہ حیا اختیار کرتے ہوئے پردے کو اختیار کریں۔ لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے پردے، شرم و حیا، عفت اور عصمت کے احکام بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا کو بیان کیا گیا، نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ البتہ پھر بعد میں جو ہے وہ زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ ہو گئی، کہ پہلے ابتدائی اسلام کے اندر اگر کوئی عورت زنا کرتی تو پھر اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں پھر اس کی اجازت دے دی گئی۔ البتہ مشرکہ سے عورت کی حرمت اب بھی باقی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اب بھی اس کو حرام ہی قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والوں کی سزا کو بیان کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی طرف سے جو جھوٹی تہمت لگائی گئی اس کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور جو مرد اور عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھے انہیں 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان بھی صورت میں موجود ہے۔ لعان کے احکام بیان کیے گئے، اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں، اس کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کی استطاعت رکھتے ہوں تو انہیں شادی کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اس بات کی تلقین کی گئی۔ کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت کے وجود اور وحدانیت پر
دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا، اور بارگاہ رسالت کے کچھ آداب ذکر کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مضامین ہیں اس میں احکام، خبریں اور نصیحتیں موجود ہیں، اس پر ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں۔ سورہ نور کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو اور وہ دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ یعنی شریعت مطہرہ نے زنا کرنے والوں کی سزا یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی مرد یا عورت جو غیر شادی شدہ ہوں وہ زنا کریں تو انہیں سب کے سامنے 100 کوڑے لگائے جائیں، اور جب یہ کوڑے لگائے جائیں تو باقاعدہ وہاں پر ایک پبلک موجود ہو تاکہ اس کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ بے حیائی کو سخت ناپسند کرتی ہے، اور جہاں پر بھی بے حیائی کے معاملات ہیں وہاں پر شریعت نے سخت تعزیرات اور سخت حدود کو بیان کیا ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر 100 کوڑے مارے جائیں، یہ ان کے لیے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ ہوں۔ جو شادی شدہ ہیں اگر اور پھر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں اس کو اس طرح ماریں کہ وہ کنکریاں کھا کھا کر ہلاک ہو جائے، اور اس سلسلے میں فرمایا کہ تمہیں پھر اس پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ یہاں پر ترس نہ آنے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال کر کوئی گناہ کرتا ہے، اور اگر اس کے گناہ کی کوئی سزا مقرر نہ ہو تو پھر یہ گناہ عام ہو جائے گا۔ لہٰذا اس گناہ کی روک تھام کے لیے بہت ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ بے حیائی کو ختم کیا جائے، معاشرے میں بے حیائی پروان نہ چڑھے۔ اگر کوئی ایک بھی اس طرح کی عبرتناک سزا حاصل کر لے گا تو پھر دوسرا کوئی شخص دوبارہ اس گناہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو یہ شریعت نے بہت زبردست ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فلاں نے زنا کیا ہے تو اب اس دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ 4 مرد گواہوں کو لے کر آئے۔ اگر وہ 4 مرد گواہوں کو نہیں لے کر آتا، یعنی ایسے مرد گواہ کہ جنہوں نے باقاعدہ زنا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ گواہی دیں کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ زنا ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اگر وہ یہ نہیں لے کر آتا تو پھر یہ جو الزام لگانے والا ہے اس پر پھر 80 کوڑوں کی سزا ہے کہ پھر یہ 80 کوڑے کھائے گا اور اس کو پھر سزا دی جائے گی۔ اس پہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی عورت پر کوئی زبردستی ہوئی، کسی عورت کے ساتھ کوئی زنا کا معاملہ ہوا تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ 4 مرد کہاں سے لے کر آئے گی، کیونکہ تنہائی میں اگر کوئی اس کو لے جا کر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ تو پھر پھنس گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی سزا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عورت کی بات پر پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بالفرض اگر اس طرح کا الزام لگانے والے یا اس طرح کا اعتراض کرنے والے مرد حضرات ہیں تو ان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی عورت چل پھر کر روڈ پر گھومتے ہوئے آپ کے اوپر یہ اعتراض لگا دے، آپ کے اوپر یہ الزام لگا دے کہ اس شخص نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، تو پھر اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ عورت کی بات مان کر فوراً جو ہے وہ جو زنا کرنے والا ہے اس کو سزا دے دی جائے، تو پھر آپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ اگر آپ پر کوئی عورت الزام لگاتی ہے تو پھر کیا آپ کو سزا دی جائے؟ اسی طریقے سے اگر یہ اعتراض کرنے والی کوئی این جی او کی خاتون ہیں جو بہت زیادہ آزاد خیال ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے، تو وہ 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے گی؟ تو پھر اس این جی او والی خاتون سے ہماری گزارش ہے، ان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی عورت آپ کے شوہر پر، آپ کے بیٹے پر، آپ کے والد صاحب پر، آپ کے بھائی پر اس طرح کا الزام لگائے
اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گی؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت، پھر یہاں پر نہیں، اگر عورت زنا کے علاوہ پھر کوئی دوسرا بھی الزام لگاتی ہے کہ میرے گھر میں اس نے گھس کر چوری کر لی، تو پھر اس پر بھی فوراً ایکشن لینا چاہیے کہ عورت نے کہہ دیا تو فوراً بات مان لی جائے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ عورت کہہ رہی ہے یا مرد کہہ رہا ہے، یہ تو جو بھی تہمت لگائے گا، چاہے مرد پر تہمت لگائے چاہے عورت پر تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہی سزا مقرر ہے کہ وہ یا تو 4 گواہ لے کر آئے ورنہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہاں پر اصل میں اس قانون کو، جو حد کا قانون ہے، اس کو غلط استعمال کرنے سے روکا گیا ہے۔ ہمارے یہاں پر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ قانون بنا رہے ہیں، خودکشی کا قانون ہے، فلاں کا قانون ہے، تو اس قانون کو غلط استعمال نہ کیا جائے، اس کی بھرپور کوشش کی جائے۔ تو اللہ رب العزت آج یہ جو ہمارے یہاں پر مختلف لوگ اپنی دماغ چلاتے ہیں، تو ان کو عقل دینے والی ذات کس کی ہے؟ یقیناً اللہ کی۔ تو اللہ رب العزت کو نہیں معلوم تھا کہ کیا اس طرح کے اگر ہم کھلی اجازت دے دیں تو پھر اس صورت میں کسی کے اوپر بیجا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے، اس قانون کا غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس پر ہمیں تھوڑا سا تفکر کرنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، اس حکم کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ گواہوں والا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے اور دوسرے سلسلے کو اس کی جگہ نافذ کیا جائے، کوئی اور چیز اس کے اوپر لے کر آئی جائے، تو پھر اس صورت میں یہ یقینی سی بات ہے کہ پھر بہت ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس قانون کا یقیناً پھر غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور آیت نمبر 31 میں اور آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت میں ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت کا اس سے پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی شرم و حیا اختیار کرنے کا حکم دیا۔ مردوں کو یہ حکم ہوا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اگر ایک مسلمان عورت تمہارے سامنے سے گزر رہی ہے تو تم یہ جان لو کہ یہ عورت اس قدر عظمت و رفعت رکھنے والی ہے کہ تمہارا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے اوپر قابو پاؤ اور مسلمان عورتوں کی عزت کرو۔ پھر اس کے بعد مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور پردہ کریں، یعنی اپنی چادر اوڑھ لیں اور پردے کو اختیار کریں۔ اب یہاں پر بعض ہماری جو بہنیں ہیں وہ پردے کے نام پر چڑھتی ہیں اور پردے کے اختیار کرنے کے سلسلے میں وہ طرح طرح کے شبہات پیش کرتی ہیں کہ ہم پردہ کیوں اختیار کریں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمیں کیوں پردے کا حکم دیا جاتا ہے، ہمیں تو گھر میں بٹھایا جاتا ہے، ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے، ہمیں تو وہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو عظمت والا ہوتا ہے نا، اسی کو پروٹوکول ملتا ہے۔ آپ اگر ایک پرائم منسٹر کو دیکھیں تو پرائم منسٹر کے ساتھ ہر کوئی نہیں مل سکتا، کچھ ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس سے جا کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت سے بھی اس کے محارم مل سکتے ہیں، ہر مرد یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس سے جا کر مل جائے۔ پرائم منسٹر کی گاڑی کے قریب چند لوگ ہی آ سکتے ہیں، وہ گاڑی بلیک ٹنٹڈ ہوتی ہے جس میں سے ہر کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ اس کے صرف محارم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پرائم منسٹر اگر کسی ملک کا ہو، وہ باہر نکلتا ہے تو وہ اکیلا باہر نہیں نکلتا، پورا پروٹوکول اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جب آپ باہر نکل رہی ہیں تو تنہا نہ نکلیں بلکہ شوہر یا بھائی یا والد صاحب یا اپنے بیٹے ان کے ساتھ باہر نکلیں، ایک پروٹوکول آپ کو ہونا چاہیے۔ تو اس سے تو مسلمان عورتوں کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹر ایک کمرے کے اندر زیادہ تر رہتا ہے اور پورے ملک کو وہ چلاتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت اپنے گھر میں رہتی ہے اور پورے گھر کو سنبھالتی ہے، اس کو باہر نکلنا ضرورت کے تحت جائز ہے، اس کے علاوہ وہ گھر میں رہتی ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹر اپنی آفس میں رہتا ہے۔
اگر پرائم منسٹر یہ ضد کر دے کہ تم نے مجھے کیا قید کر کے رکھا ہوا ہے، باہر نکلتا ہوں تو سب کے سب میرے ساتھ آ جاتے ہو سیکیورٹی لے کر، آفس کے اندر ہر ایک کو آنے نہیں دیتے ہو، قید کر کے رکھ دیا ہے مجھے، یقینی سی بات ہے کہ لوگ اس کو یہی کہیں گے کہ سر یہ آپ کی سیکیورٹی ہے، سر اس میں آپ کے تحفظ ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے تحفظ کا اہتمام کیا ہے، ان کو وہ پروٹوکول دیا ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر وہ اپنا کام کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور چونکہ عورتوں کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے لیے افراد کی تیاری کرتی ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ والدہ سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، یہی بچہ جب بڑا ہوگا، جب ایک اچھا مرد بنے گا، جب ایک اچھا نوجوان بنے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں ایک بڑا چینج لے کر آ سکتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیاد ڈالنا، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یقیناً پھر ان کے لیے ایک پروٹوکول ہونا چاہیے تھا۔ تو ہماری وہ بہنیں کہ جو پردے کے نام سے چڑھتی ہیں، گھر میں رہنا جن کو پسند نہیں ہوتا، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر مقید کر دیا ہے، وہ پرائم منسٹر کی زندگی کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کسی نے قید نہیں کیا، بلکہ آپ کو تو پروٹوکول دیا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو قید سمجھ رہی ہیں، تو جو پروٹوکول کو قید سمجھے وہ دانش مند ہے یا نہیں، وہ خود غور سے کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور آیت نمبر 19 اور 20 میں ایک حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اس کے عذاب کا مزہ چکھتے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کی بات کو پھیلانا چاہتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے اشاعت فاحشہ، یہاں پر بے حیائی کی بات سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط بات کر دی، یا جو ہے مثال کے طور پر کوئی فحش گفتگو کر دی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے دین متین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کو اس اشاعت فاحشہ میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی عالم دین سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، عالم دین کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اسی کے تحت داخل ہے، کیونکہ عالم دین کی عزت اگر خراب ہوگی تو اس کی وجہ سے معاشرے پہ ایک غلط امپیکٹ پڑے گا، اور لوگ یقیناً اس کے فیض سے جو تھوڑا بہت اس کا جاری تھا اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عالم دین غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی پر اس کو تنبیہ نہ کی جائے۔ غلطی کو اچھالے بغیر تنہائی کے اندر اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے، اس کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت بالکل ہے۔ لیکن اس غلطی کو پبلک کرنا بلا وجہ، حالانکہ پبلک کا اس سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، تو اس سے پھر دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر کسی اور مسلمان کی جو دین کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہو، چاہے وہ عالم دین نہ ہو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو اچھالنا، یا ویسے ہی کسی مسلمان کی غلطیوں کو اچھالنا جبکہ اس کی ضرورت بھی نہ ہو، یہ سب کا سب اس کے تحت داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نور آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اور بطور خاص یہ فرمایا کہ وہ مرد ہیں کہ جن کو خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق بھی عطا فرمائے گا اور جنت کے اعلیٰ درجات بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں سے ہمارے وہ تاجر حضرات، وہ دکاندار، وہ نوکری پیشہ افراد جو نماز کے سلسلے میں اپنی دکان پر رشک کی موجودگی کو بہانہ بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن کسٹمر دیکھو نا کتنے آ رہے ہیں، اب کسٹمر کو چھوڑ کر دکان بند کر کے تو ہم نماز کے لیے نہیں جا سکتے۔ ان کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ ابھی دکان کا حساب و کتاب کرنا ہے، ابھی تو دکان پر ہم بیٹھنے کا ٹائم ہے، رات کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز میں جب گھر پہ پہنچیں گے نا تب پڑھ لیں گے، اب دکان کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، نیکیوں سے غافل کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کے اندر جھوٹ بولنے والا بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، کیونکہ جب اس کے ذہن میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہوگی،
اب جب وہ اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرے گا تبھی تو اس کی زبان سے جھوٹ نکلے گا نا. تو جو جھوٹا شخص ہے اس کو بھی تجارت نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے رزق عطا فرمائے گا. اب ذرا سوچیں کہ جو رب نماز نہ پڑھنے کے باوجود دکان پر رش بھیج سکتا ہے، کسٹمر کو بھیج سکتا ہے، جو رب جھوٹ بولنے کے باوجود آپ کو مہینے بھر میں آپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رزق دے سکتا ہے، کیا وہ رب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد کسٹمر کو آپ کے پاس نہیں بھیج سکتا؟ سچ بولنے کے بعد کسٹمر کو آپ کے پاس نہیں بھیج سکتا؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تو آپ کی ضعف الاعتقادی ہے، رب پر بھروسے کی کمی ہے. ورنہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، جس کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے رزق عطا فرما سکتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں. اس صورت کی پہلی آیت میں الفرقان لفظ مذکور ہے، چنانچہ اس مناسبت سے اس کو سورہ فرقان کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں بھی مرکزی مضمون کے طور پر عقائد کو بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے. بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا. قرآن پاک اور نبی کریم علیہ السلام پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا. قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزائیں بیان کی گئیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع ہو جانے اور شرک کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا. نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے مختلف انبیاء اور ان کے اقوام کے واقعات کو ذکر کیا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو اپنے انبیاء علیہ السلام کو ستایا، ان تمام واقعات کو ذکر کر کے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ آپ جو کفار کی طرف سے دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے غمزدہ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کفار کا پرانا دستور ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل کام کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی اور جھٹلانے والوں پر عنقریب نزول عذاب کی خبر دی گئی. تو یہ چند اجمالی طور پر سورہ فرقان کے مضامین ہیں. انشاءاللہ ہم کل 19ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.